اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمہ وابیہا وامیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک الساکتہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کو پتا ہے اس 3 رجب ہے، زیادہ تر دنیا میں کہیں 4 رجب ہے، مگر انڈیا، پاکستان، دبئی وغیرہ میں 3 رجب کی تاریخ ہے۔ وہ امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہم سب سے پہلے امام زمانہ کو آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، اپنی دادا کی تعزیت، شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور آپ سب کو بھی تعزیت، بالخصوص سادات کو تعزیت پیش کرتی ہوں، خاص کر کے امام علی النقی کی اولاد ہے، ان کو ڈبل تعزیت پیش کرتی ہوں۔ اتنے مظلوم امام ہے، 42 سال انہوں نے زندگی گزاری دنیا میں، آدھی زندگی مدینہ میں گزاری، آدھی زندگی سامرا میں گزاری، مگر انہوں نے 7-8 سال کی عمر میں امامت کا عہدہ سنبھالا۔ 7-8 سال کمسین، پہلے 9ویں ماہ 3 اماموں کو کمسینے میں امامت کا عہدے کو سنبھالنا پڑا، ایک 9ویں ماہ، 10ویں ماہ، 12ویں ماہ، اور 7-8 سال کی عمر میں امامت کا عہدہ لے کے 42 سال میں شہادت ہوئی۔ 34 سال، تقریباً 34-35 سال امامت کا دور کو سنبھالا ہے، اور اتنے مسائب اٹھائے ہیں، اتنے مسائب کہ بیان سے باہر ہے۔ کیوں کہ مولا علی نے پیشن گوئی دی تھی، آشرہم اکفرہم، 10واں جو بنو عباسی کا خلیفہ ہوگا وہ سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ وہ 10ویں امام کے زمانے میں تھا، متوکل 15 سال جو انہوں نے امام کو اذیت دی ہے، جو بیان سے باہر۔ اور مدینہ میں ذرا بہتر زمانہ ملا، تو اتنا امام نے علم کو پھیلایا، لوگوں کو چھٹے امام کا زمانہ یاد آیا۔ جس طریقے سے جعفر صادق کے نعرہ بلند تھا، اس طرح علی النقی کا الحاد کا آواز بلند ہوئی۔ اتنا علم کو پھیلایا، حد سے زیادہ، اپنے بعد پدر بزرگوار کی امام محمد تقی کی شہادت کے بعد۔ یہ ان کو جو سال 12-13 سال جو مدینہ میں ملا، اتنے شاگردوں کو تیار کر دیا اور دنیا میں جگہ جگہ بھیج دیا، تاکہ لوگ پھر ان علماء کی تقلید کرے، ان علماء کی اطاعت کرے، جس طرح، کیونکہ 10ویں امام نے ان کو تیار کر دیا۔ اور سب سے زیادہ انہوں نے جو زیارت جامعہ کبیرہ کی وضاحت سمجھاتے تھے، کیونکہ یہ وہ زیارت ہے جو امامت اور ولایت کا عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، محکم کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ ایسا عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ اسٹرونگ ہو اور اس میں اخلاص ہو، تو پھر ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خود یہ ولایت کا عقیدہ، اخلاص والا عقیدہ، معرفت والا عقیدہ ان کو حفاظت کرتا رہے گا، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے ان کو حفاظت کرتا۔ تو زیارت جامعہ کبیرہ نے انہوں نے تعلیم کی ہے۔ ایک مومن آ کے ان سے بیان کیا کہ مجھے اس طرح ایک زیارت اب تعلیم کرو کہ میں ہر امام کی زیارت سلام کروں۔ تو اس میں تمام اماموں کی تمام کمپلیٹ کامل تعریف ہو، کامل فضیلت ہو، ان کی معرفت کامل ہو، جس میں اس نے یہ دریافت کیا 10ویں امام سے، تو امام نے ان کو کس طرح زیارت جامعہ کبیرہ، اب بھی ہر روز اس کا معنی 2-3 لائن اسٹڈی کرے، معنی تو معرفت ولایت اور امامت ہو جائے گی۔ تو میری خاص درخواست ہے کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ کو صرف عربک لوگ جانتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے، جو عربک نہیں جانتے ہیں وہ ترجمہ اسٹڈی کرتے۔ ایسے بھی شعبان میں تو سخت تاکید ہے کہ شعبان کے ہر جمعہ یہ عبادت کو، زیارت جامعہ کبیرہ کو تو ترک کر ہی نہیں سکتے۔ خود امام زمانہ نے ان کی زیارت کی تعریف کی ہے، خود امام علی نقی کا پوتا نے تعریف کی ہے، کیونکہ علامہ مجلس اول تقی مجلسی وہ نجف میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے جب سامرا کے راستے بند تھے۔ مولا علی کے روزے میں جائے تھے، جامعہ کبیرہ پڑھ رہے، حالت مکاشفہ میں گئے اور محسوس کیا امام زمانہ کو اپنے پاس،
تو کیا دیکھا، امام سامرا میں ہے، امام علی النقی علیہ السلام کے روزے پہ ان کی زری کے پاس زیادت جامعہ کبیرہ پڑھ رہے، اور مجھے کہا قریب آ جاؤ، قریب آیا، میں نے حالت مکاشف، انہوں نے کہا یہ ون آف دا بہترین زیارت ہے، اور امام نے زیارت کی تعریف کی اور مجھے ان کی تفسیر تھوڑی بتائی جو میں یاد رہا، میں نے تھوڑا لکھ لیا۔ علامہ تقی باقر مجلس کا پدر بزرگ، ہر امام خمینی کو دیکھو جتنے عرصے نجف میں تھے، آئین رات کو 9 بجے، اس کا پتا ہے، اس کو ٹائم کا بہت بہت اہمیت جانتے تھے، ٹائم کا بہت پابند تھے۔ آئین رات کو 9 بجے نجف میں حرم امام علی میں پہنچتے تھے اور زیارت جامعہ ڈیلی زیارت جامعہ۔ آپ دیکھو آگا بہجت کو دیکھو، بڑے بڑے علماء زیارت جامعہ کبیرہ ڈیلی پڑھتے تھے۔ تو ہمیں اس کا کبھی کبھار تو پڑھنا چاہے، اگر ہم اہل بیت کو واقعی محبت کرتے، کیونکہ پورے اہل بیت کی فضیلت ہے، پوری ان کی معرفت ہے، ولایت اور امامت کا عہدہ عقیدہ اسٹرانگ بن جائے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ایک بڑا احسان ہے، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے امام علی نقی علیہ السلام کا۔ اور زیارت عید الغدیر اتنی اہم ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے متوکل ظالم نے، ملعون نے سامرا طلب کیا، 2 اماموں نکلے، 10ویں امام اور 11ویں امام مدینہ سے، تو جب پہنچے عراق تو کوفہ پہنچے، تو عید غدیر کا دن تھا، نجف آئے، عید غدیر کا دن تھا، اور نجف آ کے امام علی النقی علیہ السلام نے اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ زیارت الغدیر زیارت پڑھی۔ اس میں امام علی کی انہوں نے فضیلت بیان کی ہے، امام علی کی 37 ورسز میں امام کو کہہ رہے یہ آیت آپ کے لیے، یہ آیت آپ کے لیے، آپ کی فضیلت میں یہ آیت 37 قرآن کی آیت اس میں موجود ہے۔ ہمارے لیے ذرا طویل زیارت ہے، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے اس رجب مہینے میں اسٹڈی کریں گے، مہینہ مولا علی کا مہینہ، امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں الغدیر زیارت کی اسٹڈی نہیں کریں تو کب کریں گے؟ تو پڑھتے ہیں عید غدیر کے دن، مگر اسٹڈی رجب مہینے میں کرنا ہے، تاکہ پھر غدیر کے دن ہم سیدھا عربک میں پڑھ سکیں گے، اس کی معنی سمجھ میں پڑے، کیا امام علی کی کیا فضیلت ہے الغدیر زیارت۔ تو انہوں نے یہ نجف میں عید غدیر کے رک کے یہ زیارت پڑھی تھی سامرا جانے سے پہلے، تو پتا چلا کہ ہمیں یہ ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ 10ویں امام کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن۔ 4 اہم روزہ کس نے ہمیں سکھایا؟ 4 اہم روزہ ہم نے کس نے سکھایا کہ 17 ربیع الاول، 25 ذوالقعدہ، 27 رجب، اور نحو الارض 25 ذوالقعدہ، 18 ذی الحج، 4 روزے، کہ جس کے ہر روزے میں 60 سال کا گناہوں کی معافی ہے، 60 سال گناہ کا کفارہ۔ یہ کس نے سکھایا؟ 10ویں امام نے۔ امام علی علیہ السلام ایک بھی بہت بڑی چیز ہم نے کس نے سکھائی؟ جو آپ نے سنا، ایک مومن آیا تھا امام کے پاس، تو امام کا آپ کو پتا ہے کہ اکثر زندگی ان کی نظر کے سامرا میں، نظر کے یا تو قید خانے میں یہی گزری ہے، مگر جب ہاؤس اریسٹ میں جب تھے مولا گھر کے، جب اس کو اریسٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت ایک مومن بہت دور دراز سے آیا تھا کہ مجھے کسی بھی صورت میں امام کی زیارت نصیب ہو، مجھے ہاؤس اریسٹ مجھے جانے کے لیے ملے، ان کی زیارت میں کرو۔ اس کا اتفاق کہ ان کا لک اچھا تھا، دربان بہت اچھا تھا، تقیہ کرتا تھا، وہ شیعہ تھا، وہ محب اہل بیت تھا، مگر اس نے تقیہ کے ان کے سے اجازت دی، انہوں نے اجازت دی، جیسے گیا گریا کر ایک دم زار و قطار رونے لگا، کیوں؟ دیکھا قبر تیار کھودی ہوئی ہے اور امام وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے، وہ گھبرا گیا کہ امام جا رہے دنیا سے، قبر تیار پڑی۔ امام نے کہا نہیں، تو جو سمجھتا ہوا نہیں، ابھی میری زندگی باقی ہے، یہ تو میں نے قبر اس لیے خود کے تیار رکھی ہے کہ ہر وقت مجھے یاد رہے کہ اس کے اندر جانا ہے، کہ میں ان کی کیا تیاری کی، جو لفظ اٹھاؤں تو اس کے اندر جانے میں مجھے کیا کام آنے والے، جو کام کروں تو اس کے اندر جانے والے مجھے کس طرح کام آئے گا۔ یعنی امام نے ہمیں درس دے رہے کہ موت کو ہر وقت یاد رکھے، تاکہ پتا چلے، قبر کو یاد رکھے، قبر ہمیں پکار رہی کہ میں تنہا مقام ہوں تو دوست لے کے آنا، یعنی قرآن کا مطالعہ کر کے آنا، یہ تمہارا دوست ہوگا قبر میں۔ امام بتاتے کہ تم موت کی تیاری کرو، قبر کو یاد کرو، قبرستان جاؤ،
اسی لیے مصطفیٰ کفن کو تیار رکھو، دیکھو ہر روز کفن کی زیارت کرو تاکہ پتا چلے کہ بس یہی کے ساتھ آنے والے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ کیا ان کی تیاری کی ہے؟ ہم نے زیادہ تیار کیا ہے؟ اتنا بڑا درس مومن کو ملا، جو ملنے آتا تھا دیکھتا تھا کہ یہ قبر کھودی تیار ہے اور مولا قرآن کی تلاوت کرتے، اور حتیٰ کہ قبر کے اندر مصلی پڑا تھا، قبر کے اندر بھی جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے بھی قرآن پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، قبر سے باہر نکل کے بھی عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو پھر یہ مومن آیا، اس نے کہا جب میں یہاں تک آیا ہوں، کچھ سکر کر کے نام بتاتا ہے، ذرا نام مشکل ہے، سکر بتاتا ہے نام تھا۔ اس نے کہا مولا جب مجھے یہ زیارت آپ کی نصیب ہو گئی تو میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ کہا ضرور پوچھئے، کہ آپ کی جد کی حدیث ہے جو رسول کی حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ مجھے سمجھائیے کہ حدیث رسول کی یہ ہے کہ اگر تم دینوں کے ساتھ دینوں کے ساتھ دشمنی کرو گے تو قیامت کے دن دینوں تمہارا سے دشمنی کرے، اگر you'll be enmity to the days of the week، قیامت کے یہ ڈیز تمہارے سے دشمنی کریں گے۔ مولا یہ میں حدیث رسول کی نہیں سمجھ پایا۔ امام نے کہا یہ دین جی بات کر رہا ہے میرے جد، یہ کیا ہم سے منسوب دین کی بات کرتا، یہ 7 دین ہے نا ہم سے منسوب ہے۔ پھر امام نے پوری وہ تعلیم کی امام کہ یہ باطینی مطلب ہے، یہ دین 7 دین ہے مگر 14 ہے، مگر دین 7 میں سمیٹ کے ہم آ گئے، 7 دن ہمارے لیے منسوب ہے۔ پھر وہی جو ہم جانتے ہیں کہ اتوار کا دن سیٹرڈے کا دن، ہفتے کا دن رسول اللہ کا ہے، اتوار کا دن امام مولا علی اور بی بی فاطمہ کے، منڈے کا دن امام حسن اور امام حسین وغیرہ جو ہم جانتے ہیں کس امام کا، جیسے آج امام حسن العسکری کا دن ہے جمعرات کا، جمعہ امام زمانہ کا، تو اس امام علی نقین ان کو بتا، جب خود کی بات آئی تو کہا یہ میرا اس میں دن ہے، جب بدھ کا دن کی بات آئی 4 اماموں کی، اور اس کا آیا تو کہا میرا بیٹے کا علی حسن عسکری کا دن ہے، جب 11ویں امام کی بات آئی، 12ویں کہ وہ میرے پوتے کا دن ہے۔ کس نے تعلیم کی؟ پھر اس نے اس سکر کو، اس مومن کو امام نے تعلیم کی ہر دن کی زیارت، تاکہ تمہارا کنیکشن رہے تمہارے اماموں کے ساتھ، 14 کے ساتھ تمہارا کنیکشن رہے، بہت امپورٹنٹ ہے کنیکشن۔ 10ویں امام کا بڑا احسان ہے ہمارے پر، کیا کیا کنٹریبیوشن کیا، ہر زیارت جو بتائے، امام علی زناب نے دعا بتائی، ہر دن کی دعا، کس طرح اللہ سے کنیکٹڈ رہے، اماموں سے کنیکٹڈ رہے، اور 10ویں امام نے زیارت کی تعمیل کی، مگر دینوں کی تعمیل تو 10ویں امام نے کی، تاکہ ہمیں پتا چلے آج کس امام کو ہم یاد کریں گے، آج کس امام کو ہم ہدیہ بھیجیں گے، آج کس امام کی زیارت پڑھیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمیں، تو آپ سوچئے کہ دین کا۔ تو اسی طرح 10ویں امام کی ایک اور بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا وقت ہم تو تقریر میں کرتے ہیں اور اتفاق سے شہادت کا دین آ گیا، وہ کیسے ہم چھوڑ سکتے امام کا ذکر کو، فرض ہے ہمارا۔ اور ایسے بھی ہم چند اماموں کو بہت کم یاد کرتے، اس میں امام علی نقی کو، مظلوم امام کو ہم بہت کم یاد کرتے، جس کا اتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اتنی چھوٹی مدت میں کیسے بیان کیا جا سکتا۔ تو تھوڑا بہت ہم کرتے تاکہ اس سے پہلے ہم مسائل کی طرف جائے۔ تو ایک شخص مومن تھا، حسن جس کا نام تھا، وہ امام علی کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلا، تو راستے میں کسی سے جھگڑا ہوا اور ان کی انگلی کٹ گئی، اتنا بڑا پرابلم ہوا۔ پھر آگے بڑھا تو پتہ نہیں ان کو دوسری تکلیف پیش آئی، اتنا رش تھا جگہ میں، راستے میں اتنا رش تھا کہ ان کی شرٹ پھٹ گئی۔ تو دل میں سوچا کہ منحوس دن ہے، یہ دن منحوس ہے۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچا امام کے پاس، امام تو پتہ علم غیب کا مالک ہے، اللہ نے وہ فضیلت دی ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے، وہ ساری خوبیاں دی ہے کہ علم الغیب کا، ہماری نیت کو بھی جانتے، ہماری دل کی میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے۔ آج امام زمانہ بھی ہماری ہر حرکت سے، بلکہ آیت اللہ بہجت نے یہ کہا ابھی تم نے جملہ زبان سے نکالا بھی نہیں ہے، امام تک وہ جملہ پہنچ چکا ہے، امام زمانہ تک وہ جملہ پہنچ چکا ہے۔ تو امام نے کہا حسن یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ دین منحوس ہے،
तेरी गुनाह तेरी खता को तूने दीन पे डाला, ये अल्लाह की मखलूक है दीन, तूने इन पे डाल दिया। ये दीनो हमसे मंसूब है, तुमने दीन को मनहूस कर दिया। मौला माफी कर चाहता हूं, मौला खुदा से भी माफी चाहता और तौबा करता रहूंगा, मौला मुझसे गलती हो। देखिए इंसान के खुद के करतूत को खुद गुनाह करे, रास्ते में झगड़ा किया, टक्कर हो गई, परेशानी आई, तो ब्लेम किसको किया? दीन को किया। हम भी यही करते हैं, हमें कोई परेशानी आती है तो वो ये फलां ये ना करता तो ये परेशानी ना आता, फलां ये काम टाइम पे करता तो ये तकलीफ ना आती। हमारी गुनाह को हम छोड़ देते, या फलां ने मुझे जादू कर दिया, फलां ने मेरे पे बदनजर लगा, इसमें ही हम पड़े। और जाते से आमिल के पास, वो आमिल भी पता नहीं कैसे फ्रॉड करता है। आयतुल्लाह खुई ने इसके जमाने में कहा था, इल्म जफर मेरे पास क्या, कोई किसी के पास नहीं, इल्ला इमाम जमाना। इल्म जफर इमाम मासूम इमाम के पास होता है, जिसमें इल्मुल गैब होता है। मासूम इमाम के सिवाय किसी के सिवाय वो एक्स्ट्रा तकवा की ताकत बुलंद तरीन आगा बेजर वगैरह से, उसमें कुछ बातें उनको समझ में आ जाती, वो एक अलग मसला है जो करामतें होती है। तो वह हम किसको ब्लेम करते? हमने शादी में मिस गैदरिंग की, इतना गुनाह क्या, नजर लगे दुल्हन को दूल्हा को वगैरह, यानी हम ब्लेम करते। कौन करता है ये ब्लेम? किसकी आदत है? शैतान। हमें पता है शैतान ने जब सद्दा नहीं किया तो किसको ब्लेम किया? अल्लाह को। तूने मुझसे आग से बनाया, उनको मट्टी से, और फिर मुझे आपको कहता है कि तू सीधा कर ले। तूने मुझे रजीम बनाया, तेरे वजह से मैं सद्दा का इनकार किया, अल्लाह को ब्लेम किया। और हजरत आदम ने दरख्त के पास गई तो रब्बना ज़लमना अनफुसना, अपने को ब्लेम किया। तो इंसान आदम से सीखे, आदमियत बने। मौला ये बताना चाहता है कि इंसान अपनी गलती को तलाश करिए, प्रॉब्लम क्यों आया, ये तकलीफ क्यों आई, कौन सा गुनाह मुझसे सरजद हुआ, चलो उसकी जल्दी से तौबा कर लूं। ये ब्लेसिंग से अल्लाह की तरफ, जिसको चाहता है जल्दी सजा देता है ताकि वो तलाश करे, वेयर एम आई रॉन्ग, व्हाट रॉन्ग डिड आई डू, ताकि अपनी जिंदगी में ग्रोथ हो, ताकि अपनी जिंदगी बेहतर बने। कितना बड़ा सबक दिया ईमान। किसी को ब्लेम मत करो, तकलीफ आए अपने को ब्लेम करो, इस्तगफार करो। यही इमाम सज्जाद ने जोहरी को यही कहा था, अगर कोई बुरा भला कहे तो तलाश कर, शायद वो बुराई हो तेरे में तो इस्लाह कर, अगर भलाई नहीं है, बोहतान है, तो गुनाह की माफी का सामान हो गया। दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। यानी हमारी मासूमीन ने क्या हमने दर्स से अखलाक दिया है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग का दर्स दिया है। नेगेटिविटी से बचना कितना जरूरी है, तो कितना वो नेगेटिव बना, सीधा दीन को मनहूस कह दिया। हाँ दीन है, ऐसी चीजें है, कमर दर अकरब है, जैसे कमर यानी चांद, अकरब यानी बिच्छू, स्कॉर्पियन। कमर दर अकरब यानी कमर अकदर अकरब, जब कुछ ऐसे दिनों रात होती है महीने में, 2.5 दिन, 2.5 दिन, 3.25 दिन, ऐसा वक्त आता है हर महीने में कि सितारे जो है, स्टार्स जो है, वो एक अकरब की सूरत शिकल इख्तियार करते, अकरब की, स्कॉर्पियन की, बिच्छू की शिकल इख्तियार करते हैं, और चांद उसके दरमियान से गुजरता है। कमर दर अकरब, कमर उसके दरमियान में से गुजरता है, तो वो दिन जरा हैवी दिन है, जरा मुश्किल वाले दिन। तो इसमें खास करके निकाह, रुखसती, सफर, 3 चीज सख्त मना किया गया। उलमा कहते हदीस अगर ऑथेंटिक न भी हो, ज़ईफ हो, तब भी, क्योंकि अखलाकियात में ज़ईफ हदीसों को, ऐसे अमल में ज़ईफ हदीसों को इंपॉर्टेंस दी जाती, अहमियत दी जाती है। तो कमर दर अकरब हो, आपको कैलेंडर में बताएगा कि इस महीने में कौन से तारीख कमर दर अकरब की, उसमें ना निकाह करो, ना उसमें ना रुखसती करो। इमाम ने बताया बाकायदा, और आयतुल्लाह खुई ने सख्त मना किया था कि नहीं करना उसमें निकाह, न रुखसती, न सफर न करो, क्योंकि इमाम ने कहा तो तुम अच्छाई नहीं देखोगे, तुम हुस्न नहीं देखोगे। अगर तुमने किया, सफर किया, तो अच्छाई नहीं देखोगे। अगर तुमने निकाह किया, रुखसती की, तुम अच्छाई नहीं देखोगे, तो क्यों इतना रिस्क करना
کتنی بڑی بات ہے کہ کیوں ایسے ہم ہمت کر کے رسک کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے سوائے سخت مجبوریات, جینوئن مجبوری کو اوائڈ کر سکے تو لازمی کریں گے. سخت مجبوری ہے کہ کوئی چارہ ہی نہیں, اس میں سفر کرنا پڑتا ہے کہ اس میں ہمیں نکاح رخصتی کرنی پڑتی, تو صدقہ دے کے کرو. صدقہ دے کے کرو تو وہ اچھائی جو نہیں تھی وہ اچھائی آ جائے گی. صدقہ دے کے, صدقہ انسان کی وہ بلا دور کر دیتا ہے, قسمت کو بدل دیتا ہے. جو ہم کئی مرتبہ سنتے کہ چھٹے امام نے, ان کے صحابی نے زمین خریدی تھی, تو جب بھی دونوں کی آدھی آدھی زمین, کون سا حصہ لے, تو امام نے کہا چلو پورا نکالے جس کو جو حصہ ملے. تو کہتا ہے ابھی نہیں, ہر وقت کہتا ابھی نہیں. ایک دن خود دوڑتا ہوا ہے ابھی کریں. جب کیا تو امام کے فیور میں آئی, تو آہوزاری کیا, کیسے آپ کے فیور میں؟ ہر وقت میں منع کرتا کیونکہ ستارے میرے خلاف تھے. آج ستارے عروج میں تھے میرے طرف, اور آپ کے حصے میں اچھا حصہ آ گیا. امام نے کہا بہت آسان بات ہے, ستارے میرے خلاف ہو تیرے فیور میں ہو, مگر میں تو صدقہ دے کے آیا ہوں. صدقہ پورے ستارے علم نجوم کو جھٹلا دیا, پورا علم نجوم کو جھٹلا دیا. ایک صدقہ ڈیسٹینی بنتی انسان کے اخلاق سب, اور ڈیسٹینی بنتے قسمت تقدیر صدقے میں, سچی توبہ کرنے میں, صلے رحم میں. تو ایسے وقت میں جو مجبوری میں کام کرنا پڑے تو کچھ صلے رحم کر لو, کچھ صدقہ دے دو, کچھ گناہ کی معافی کر کے نکلو. یہی 8ویں امام کے آدمی آیا, ایک مومن آیا, کہا مولا کبھی اتنا ضروری کام ہوتا ہے واجب جیسا, مگر دیکھتا ہوں تو دین منحوس ہے, یہ کمردار اقرب وغیرہ دین منحوس ہے, تو میں نہیں کرتا ہوں, مگر مجھے تکلیف ہوتی ہے, مگر کیونکہ کرنا ضروری ہوتا ہے, مگر میں نہیں کر سکتا ہوں کہ دین اچھا نہیں ہے, منحوس دین ہے. امام نے کیا جواب دیا, اگر تمہاری ولایت کا عقیدہ میں اخلاص ہو, پکا عقیدہ ہو, اخلاص ہو اس میں, پھر تم جہاں دنیا میں جیسی منحوس دین و تاریخ ہو, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے. دوسرا امام 10 امام نے بتایا کہ اگر تمہیں کرنا پڑے کوئی منحوس دین میں کام ہو تو تمہیں 2 کام کرنا ہے, صدقہ دو, اور سفر سے نکلنے پہلے وہ کام کرنے سے آیت الکرسی پڑھو. ہجامہ کے لیے 7 امام نے کہا کہ جمعے کے دن ہجامہ کرنا مکروہ ہے حدیثوں میں, تو انہوں نے کیا کہ میں نے صدقہ دے دیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھی. تو پتا چلا کہ ہمارے پاس ریمیڈی ہے, اگر ہم نے کرنا ہی پڑے تو ہمارے پاس اور رسک ہے, تو ہمیں اس میں بہت نہیں, زیادہ بھی نہیں جانا چاہیے, بہت کیئر فری بھی نہیں بننا چاہیے, ایک بیچ والا راستہ لینا چاہیے. تاریخ کو ضرور دیکھیں, اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو کیوں تاریخ دیکھو, اچھی تاریخ کو دیکھتے. ہم لیلۃ القدر کو مبارک کہاں نے لیلۃ المبارک, شب جمعہ کو مبارک رات کہا گیا, لیلۃ البرات کو مبارک رات کہا گیا. تو اسی طرح راتوں مبارک ہے, دینوں مبارک ہے, جمعے کا دن بابرکت دن ہے, مبارک دن ہے. تو پتا چلتا ہے کہ ہم جتنا اچھا دن ملے اتنا ہمیں چننا چاہیے, چاہے ضعیف حدیث کیوں نہ ہو, یہ فائدہ والا چیز. تو یہ سب چیزیں 10ویں امام نے ہماری تعلیم کی ہے. اور 10ویں امام نے ایک کام بھی طالب علم کی بہت احترام کرتے, بتاتے تھے علم دین کتنا قیمتی ہے. ایک دن سارے بنو ہاشم والے بیٹھے تھے امام کے ساتھ, اور اتنے میں ایک غیر سید داخل ہوا, مگر وہ ینگ آدمی تھا, جوان تھا, غیر سید بھی تھا. وہ آخر امام اٹھ کھڑے ہو گئے, ان کو سب سے آگے لے کے بٹھایا, اور ایک پیلو لے کے ان کے تکیے کے قریب بچھائے. تو کچھ لوگ اعتراض کرے, غیر سید کو سید پہ اتنی اہمیت کہ میں نے نہیں کیا, قرآن نے سکھایا مجھے, اللہ نے سکھایا, قرآن کی تہذیب. اور چند آیت تو پر اس میں سے ایک مشہور ہے جو ہمیشہ ہم اس درس میں پڑھتے تھے, والذین آمنوا اوتوا العلم درجات, جس کے پا ورفع, اللہ رفع کرتا ہے, بلند کرتا ہے. الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم, تو اوتوا العلم کا ڈبل درجہ ہے, اللہ خود دے رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. چند آیتیں پڑھی امام علی نقی علیہ السلام. تو اس طرح علم اور علماء سے رابطہ, کیونکہ یہ جوان اس نے اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ بحث کی اور کامیاب ہوا. اہل بیت کے دشمنوں کے سامنے
اور بڑے بڑے زبردست کے ساتھ کامیاب ہوا, اتنا علم جمع کیا تھا کہ کامیاب ہوا. جس امام علی نقی اتنے خوش ہوئے, آج امام زمانہ ہم سے اتنے خوش ہوں گے کہ ہم دشمنان دین سے بحث کر کے ہم کامیاب ہو جائے, ان کو قائل کر دے اہل بیت کی طرف, ولایت امامت کی طرف. تو آپ سوچے ہمارے امام زمانہ ہم سے کتنے خوش ہو. یہی آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا, ایک کو تم نے اگر گناہ سے بچایا, ولایت کی طرف لے کے آئے, بس یہ کافی ہے تمہاری دنیا اور قبر آخر کی زندگی بنانا. اتنا ثواب, اتنا ثواب کہ گنہگار کو توبہ کی طرف لے جانا. تو 10ویں امام کی بہت باتیں حدیث ہے کہ دنیا جو ایک بازار ہے, بازار میں کوئی کام فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی نقصان اٹھاتا ہے. دنیا ایک بازار ہے, جو کوئی فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی نقصان اٹھاتا ہے. دنیا کا بھی آخرت کا بھی فائدہ اٹھاتے, نقصان. تو ہمیں بیدار رہنا چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائے. ہم ایک ہی چانس ملتا ہے زندگی کا, ہمیں ایک ہی چانس ملا ہے. کتنی قیمتی زندگی ہے, ان کو ہم کیسے گزارے, کتنا تاکید ہم زندگی ٹائم کو گزارنا. ٹائم کی اہمیت. ایک سوال آیا ہے تو میں یہاں ڈالتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی سوال آئے تو تقریر میں ڈال. تو ابھی یہاں میں سوال کسی نے پوچھا ہے کہ ہمیں وقت میں برکت چاہیے تو کیا پڑھے, کیا کرے. سب سے پہلے منظم زندگی ہو, ٹائم ٹیبل والی زندگی. آج رات کو 9 بجے سوئے, کل 10 بجے سو گئے, کل 11 بجے, کل 12 بجے, کل 2 بجے. یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے, مرضی کے مطابق. آج ناشتہ صبح 8 بجے کیا, تو کل 7 بجے کیا, پرسوں 9 بجے کیا. کوئی ٹائم ٹیبل نے کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے کا, مطالعہ کرنے کا, اسٹڈی کرنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. ان کی زندگی بیکار جاتی, کچھ حاصل نہیں کریں. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو ٹائم کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلے. آپس میں گھومنا پھرنا, باتیں, اول وقت نماز جا رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وقت کی ایک ٹائم ٹیبل ہو. کتنے بجے رات کو سونا ہے, کتنے بجے اٹھنا ہے. ہمارے مراجع نے حدیث کی روشنی میں بتا لیا کہ 10 آخری ٹائم, 10 سے دیر نہیں سونا چاہیے. سب سے بیسٹ ٹائم 8:30 10 کے درمیان, آخری ٹائم 10, اس سے لیٹ نہیں. سوائے کبھی ہم نے ولادت شہادت تو الگ مسئلہ ہے, کبھی کبھار 10 سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے. جلدی اٹھنا چاہیے, جلدی اٹھنا چاہیے کہ ہم صبح نماز تہجد تک اٹھ جائے, چاہے مطالعہ کرنا ہو, شب پڑھنا ہو, استغفار کرنا ہو, اٹھ جائے. پھر دیکھو زندگی کیسے گزر. کم سے کم فجر سے پہلے تو لا محالہ اٹھنا ہی ہے, چاہے نماز کا موڈ نہیں, خالی وضو کر کے بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے. مگر فجر سے پہلے جو اٹھتا ہے 5-10 منٹ, تب بھی آپ دیکھیں گے ٹائم میں برکت. یہ سوال آیت اللہ خمینی کو پوچھا گیا, آیت اللہ خوئی کو پوچھا گیا کہ تمہارے ٹائم اتنی برکت کیسے, 24 گھنٹہ تمہارے پاس, 24 گھنٹہ ہمارے پاس. تم نے کتنی کتابیں لکھی, تم مرجع تقلید بنے, تم نے فیملی کو ٹائم دیا, تم نے پبلک کو دیا, تو لوگوں کی مشکل حل کی, تم نے کیا کیا کیا, اتنے مسائل اٹھائے, تم نے کیسے کیا. کہ بس رات کو جلدی سونا, صبح کو جلدی اٹھنا. صبح کو فرمایا آیت اللہ خوئی نے 1 گھنٹہ فجر سے پہلے اٹھ کے مطالعہ کرنا, دن میں 6 گھنٹہ کرنا اس کے برابر. دن میں 6 گھنٹہ اسٹڈی کرنا, اس وقت 1 گھنٹہ اسٹڈی کرنا برابر ہے. ہاں, 1 گھنٹہ کا 6 گھنٹہ. تو ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. ہر بچہ یہ جانتا ہے. تندرستی, صحت بھی اس میں ہے, مال میں برکت, رزق میں برکت, عقل میں برکت, ہر چیز میں برکت. اس میں دار و مدار ہے کہ ہمارا ٹائم ٹیبل کیسے گزر رہا. جلدی سو, جلدی اٹھ جاؤ. اور ٹائم میں اتنی برکت ہے, اس وقت ٹائم میں اتنی برکت ہے کہ آپ خود عقل حیران ہو جائے گی کہ اتنے سارے کام ہو گیا. گھڑی کو دیکھ ارے ایسا لگتا ہے کہ گھڑی رکی ہوئی ہے, لٹرلی لگے گا کہ گھڑی رکی ہوئی ہے. علماء کا تجربہ آپ کو بتاتی ہوں. تو پھر پتہ یہ چلا, اب یہ تو ٹائم ٹیبل پہلے. اور دوسری اہم ترین چیز تسبیح زہرا. تسبیح زہرا جو شہزادی چکی چلا رہی ہے, 400 اہل صوفہ کے لیے روٹیاں پکا رہی ہے, گرداری کر رہی, شورداری کر رہی, ذوالفقار کی لہو لہان کی صفائی کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے,
اتنے سارے کام انجام دے رہی ہے، تھکن بھی، ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے تھے، تازہ خون بہتا تھا. تب جا کے مولا علی نے کہا ابھی ہمیں کنیز مانگے، تو رسول اللہ نے تسبیح زہرا دی. تو پتا چلا کہ دنیا کی زحمت کو بھی ٹائم میں بھی برکت، ٹائم میں برکت اور دنیا کی زحمت میں کمی آ جاتی ہے. اس میں ٹائم میں برکت آگے، وہی کام شہزادی تسبیح زہرا کر کے اتنا ٹائم آسانی سے کر لیتی تھی پہلے کے مقابلے. تو ٹائم میں برکت، مصیبت میں کمی ہو جاتی ہے، زحمت میں کمی آ جاتی ہے. مگر کب علماء بتاتے، صبح سویرے پہلا کام جب تم نے اٹھا فجر کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے، جب اٹھے تم اٹھا واش روم میں جائیں گے، وضو کیا، پہلا کام روح قبلہ بیٹھ کے تسبیح زہرا. زندگی کی اصلاح ہے، زندگی ڈیلی. اب آج کا دن آپ دیکھیں گے کیسا جا رہا ہے، اصلاح ہے دین کی. ٹائم میں برکت، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، عقل میں برکت، حکمت میں برکت، ہر چیز میں برکت ہی برکت. ارلی مارننگ اصلاح زندگی چاہیے، اصلاح زندگی. ارلی مارننگ پہلے کچھ نہ کرے، وضو کر کے روبہ قبلہ بیٹھ کے تسبیح زہرا، نیت میں ہو کہ میری اصلاح، ٹائم میں برکت وغیرہ مجھے چاہیے، ہر چیز میں برکت چاہیے. پہلی تو ٹائم میں برکت ہوتا، سب کچھ زیادہ عبادت کر سکیں گے، زیادہ خدمت کر سکیں گے، دین کی لوگوں کی خدمت خلق کر سکیں گے وغیرہ. تو اب یہاں یہ چیز سب سے پہلے بہت اہم ترین، ٹائم کا ٹائم ٹیبل بنانے کے بعد دوسرے نمبر پہ ارلی صبح جلدی اٹھنا وغیرہ، تسبیح کرنا. پھر تیسری چیز جو ہے سلام کرنا معصومین کو، ایک ایک جملے، ہر ایک کا سلام کا جواب واجب آتا ہے، جواب وعلیکم السلام، وعلیکم السلام جواب آتا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام کے حبیب اللہ، السلام علیکم یا مولا امیر المومنین ابی علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا شہزاد فاطمہ زہرا سیدنا نساء العالمین، السلام علیکم حسن مشتبہ، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین سید الشہداء. ایک ایک اتنا چھوٹا چھوٹا جملے میں 14 معصومین کو سلام کرو. اگر نہ کر سکو تو 12ویں امام کو تو ضرور، یہ تو کرتے ہوں گے لوگ، مگر جو نہیں کرتے ان کے لیے، اس میں سے مجمع میں سے سننے والے میں سے کئی لوگ تو کرتے ہوں گے مگر کبھی کبھار نہیں. دیکھو اسلام نے ایک چیز بہت تاکید کی، دوام، کنٹینیوٹی، استقامت. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تھوڑا عمل کرو مگر کنٹینیوٹی ہو، دوام ہو، کنٹینیوس ہو، ایوری ڈے ہو. چھوٹا وہ زیادہ فوائد دیں گا، اس کے بعد بڑے بڑے عمل کبھی کبھار کے، بڑے بڑے عمل کبھی کبھار کیا نہیں. ایک تسبیح زہرا مگر ڈیلی ڈیلی وداؤٹ فیل، آپ دیکھنا پھر آپ کو فوائد کیسے حاصل. سلام کریں ایک ایک جملے میں مگر دیکھنا کیا فوائد حاصل ہوتا ہے. اور پھر کوشش کریں کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. اگر پورا بسم اللہ الرحمن، تو بسم اللہ سے کم سے اللہ کے نام سے شروع کریں. ہر کام کوشش کر، واش روم میں گئے تو بسم اللہ، نکلے باہر تو بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھے تو بسم اللہ، بستر پہ بیٹھے تو بسم اللہ، بستر سے اٹھے تو بسم اللہ. کوشش کریں اس بسم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں. آپ ٹائم میں برکت دیکھیں گے، عجیب زندگی برکت بن جائے گی. اتنے زیادہ کام کر سکو گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہی 24 گھنٹے میں کیسے کرتے تھے علماء. تو پھر یہ چند چیزیں، اور آپ کے پاس اور بھی کوئی نسخے ہویں گے تو آپ اس کو بھی جاری رکھو. میرے پاس یہ چند نسخے تھے کیونکہ سوال پوچھا تھا ٹائم ٹیبل، اور کیونکہ آپ امام علی نقی علیہ السلام شہادت کے لیے، شہادت ہے آج، انہوں نے بھی ٹائم کی بہت قیمت بتائی ہے، بس دین کی قیمت بتائی کہ دین کتنا قیمتی چیز ہے، اس کی قیمت جانو، اس کو منوس نہ سمجھو، اس میں جتنا ہم زیادہ بیسٹ اعمال کر سکے، زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت الغدیر، یہ سب کے ہم نے اسٹڈی کرنے کا ٹائم ملے گا. تو یہ تھوڑی سی باتیں پر پتا ہے کہ امام نے اتنا مشکل اٹھائے امام نے، مگر امام نے یہ سبق بھی دے دیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ. وہی 8ویں امام کے زمانے میں ہوا تو وہی 10ویں امام کے زمانے کہ متوکل نے جب دربار میں بلایا تو کوئی اس کو پردہ مت ہٹانا، خود داخل ہوگا. احتراماً بڑے لوگ آتے تھے تو پردہ ہٹاتے تھے غلاموں، کوئی نہ ہٹانا، کسی کو اٹھنا بھی نہیں ہے، سب اپنی جگہ میں بیٹھے رہے، خود پردے ہٹا کے آ جائے. مگر اللہ نے کہا تمہیں جو ارادہ کرنا ہو کرو، جو پلاننگ کرنا ہو، میں تو بیسٹ پلانر ہوں. امام کی تو آپ کی تو حکومت لوگوں پہ چلتی ہے، غلاموں پہ چلتی ہے.
یہ امام ہے جس کی حکومت ہواؤں پہ، سمندروں پہ، چاندوں سورج پہ، پہاڑوں، ہر چیز پہ حکم چلتا. ابھی تو امام پردے کے قریب آئے، دونوں پردے خود ہٹ گئے، امام داخلے سب اٹھ کھڑے ہو گئے تعظیم کے. دیکھا ان کا پلاننگ دیکھو. امام نے سکھایا کبھی عزت بندوں سے مت مانگو، عزت ہے اللہ کی فرما برداری. تم عزت چاہیے تو اللہ کی فرما بردار بندو. وہ خوشامدی ہوتی ہے، کسی کے مال ہے تو لوگ آگے پیچھے ہوتے، ان کو کچھ چاہیے، یا خوشامدی ہوتی ہے ان کو کچھ چاہے. کسی کی شہرت ہے، لوگ بہت گیسٹ آف آنر بنا دیتے ہیں، یہ خوشامدی ہوتی ہے. یہ حقیقت عزت ہے. ہم غلط فہمی میں ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں. عزت تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ فرما برداری کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ آتی. بس میں ایک آخری جملہ کر کے میں آپ کے جانتی ہوں فقہ طرف. جناب سمانہ خاتون، کیسے ہو سکے کہ ہم امام کی ماؤں کا ذکر نہ کریں؟ کیا کیا مقام انہوں نے حاصل کیا. جناب سمانہ خاتون امام علی نقی علیہ السلام کی ماں، نوم امام کی زوجہ، ایک معصوم امام کی زوجہ ہے، ایک معصوم امام کی ماں ہے، ایک معصوم امام کی دادی. آپ سوچیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. معصوم امام جو رسول کے بعد امامت کا مقام. اب سوچے اتنا عظیم کہ جو زوجہ بننا معصوم. نارتھ افریقہ موروکو سے آنے والی تھی سمانہ خاتون، مغربیہ کہا جاتا ہے. وہ نارتھ افریقہ سے آئی ہوئی تھی، موروکو سے. اب سوچے ہم بہانہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کہ خون زہرا تھا، اس میں فاطمہ کا دودھ نوش کیا تھا، یہ اہل بیت کے گھرانے میں تھا، یہ معصوم کی اولاد تھی. یہ کچھ بہانہ کیا ہے؟ ایک نارتھ افریقہ سے آنے والی ایک عورت اتنے بڑے مقام پہ پہنچ چکی تھی کہ علم کی ایک ایکسٹریم پہ بے مثل علم حاصل کیا تھا کہ 10ویں امام کو کہنا پڑا میری والدہ جو ہے وہ عارفہ ہے، وہ میری معرفت بھی حاصل کر چکی ہے، یعنی ولایت اور امامت کی ماں ہے. مگر جانتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ حجت اللہ ہے. جانتے ہیں کہ ماں ہوں تو کیا ہوا، مگر یہ تو میرا بیٹا تو حجت اللہ ہے، میرا بیٹا ولی اللہ ہے. اتنی عارفہ تھی کہ میری ولایت اور امامت کا حق کو پہچان چکی تھی، معرفت حاصل کر چکی تھی وہ. اور اتنا زہد اور تقوی ایکسٹریم درجے پہ تقوی اور زہد میں پہنچی تھی. تقوی اور پورا سال روزے میں رہتی تھی، پورا سال، سوائے کہ جس دن روزہ حرام ہے یا روزہ مکروہ ہے وہ حرام و مکروہ روزہ چھوڑ کے پورا سال روزے میں رہتی تھی، روزہ رکھتی تھی. گرمی ہو کہ سردی ہو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے. رجب مہینہ ہے، جناب سمانہ خاتون کی پیروی کری. آج ہم ان کی بیٹے کی شہادت کے لیے جمع ہے آج، تو ہم روزہ رکھے ماہ رجب کا جتنا ثواب لاسٹ ٹائم تھوڑا بہت کچھ بیان کر چکی تھی. بڑے بڑے روزہ 13 14 15 بڑے وہ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے 900 سال کے بعد آخری روزے تک حد سے زیادہ دنیا اور آخرت کی کامیابی. جتنا رکھ سکے اتنا کم سم، پوری زندگی روزے میں رہتی تھی. اور ان کی اتنا پاکیزگی تھی. امام فرماتے تھے 10ویں امام فرماتے میری والدہ اتنی پاکیزگی اختیار، اتنی پاک عورت تھی کہ شیطان در قریب میں گزرتا بھی نہیں تھا. قریب آنا تو گزرتا بھی نہیں تھا. شیطان میں وہ جرت بھی نہیں تھی کہ جناب سمانہ خاتون کے قریب سے گزرے. اللہ اکبر. سمانہ خاتون کی جھلک ہمارے میں پیدا ہو جائے تو ہم کیا کچھ نہیں بن سکتے. بس یہ چند باتیں بتانی تھی. ہم کبھی بھی معصوموں کا ذکر وہ تو بہت زیادہ ہے، مگر اب ٹائم ہو گیا ہے کہ میں مسائل شروع کروں. تو آج میں نے کہا تھا کہ جو بہت سوال آ گئے ہیں بینک کے مسائل، منافع، بینک کا انٹرسٹ وغیرہ، نوکری کرنا کیا ہے بینک میں اور لون لینا کیا ہے. تو میں نے سوال کو روکا تھا، میں بولا ٹاپک وائز کروں گی. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج میں یہ بینک کے مسائل بیان کرتی ہوں. تو بینک کے مسائل میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے نوکری کر سکتے ہیں کہ نہیں. بینک میں نوکری، ایک ہی بینک میں نوکری کی اجازت نہیں کہ کافر کا ملک ہو، کافر کی بینک ہو، اور اکاؤنٹ سب کے اکاؤنٹ رکھنے والے کافر ہو. کافر کی بینک، کافر کا ملک اور کافر کا سب کا اکاؤنٹ ہو.
सब जिसका अकाउंट हो सब काफिर, बस एक ही बैंक में काम करने की इजाजत, बस दूसरी बैंकों में तो काम करने की इजाजत है मगर सूद डिपार्टमेंट में नहीं। जहां इंटरेस्ट का डिपार्टमेंट है वहां ने वाउचर भी साइन नहीं कर सकते। अगर इंटरेस्ट का लिखा हुआ है वाउचर में, साइन तक भी नहीं कर सकते। इतना तनख्वाह हराम होगा, इतना तनख्वाह हराम होगा। तो ये जो है, तो बैंक की नौकरी में काफिर और काफिर मुल्क की नौकरी के सिवा कहीं भी और बैंकों में दूसरा काम है, कमीशन वगैरह और कोई काम है वो कर सकते हैं, मगर इंटरेस्ट का जिस डिपार्टमेंट में काम है सूद का, वो हरगिज नहीं करना। अकाउंट लिख सकते हैं न साइन, वाउचर साइन कर, कुछ नहीं। तो अब ये पता चले तो नौकरी का तो मसला, अगर गवर्नमेंट बैंक है, जैसे पाकिस्तान में बैंक है नेशनल बैंक, यूएई में दुबई शारजा वगैरह में जो गवर्नमेंट की बैंक है, कुवैत जो इस्लामिक गवर्नमेंट है उनकी जो बैंक है नेशनल बैंक, उसमें काम करना आना जाना तो हराम रहेगा मगर तनख्वाह पाक होगा। क्योंकि मजहूलुल मालिक, मजहूलुल मालिक हम कर चुके हैं, जिसका मालिक अननोन हो, कोई मालिक ही नहीं हो, सबके पैसे जमा है, आपके हाथ में पैसे किसका है, मालिक अननोन, मालिक पता ही नहीं, उसका मालिक इमाम जमाना है, उसका मालिक इमाम गैबत कुबरा में हर मुज्तहिद। तो क्योंकि मुज्तहिद कहा गया, आप तनख्वाह लिया तो मजहूलुल मालिक की नियत से लिया तो तनख्वाह पाक हुआ, मगर रोज आना जाना हराम काम होता रहा, हराम। ऐसे में बरकत कहां पहुंच सकती है। अगर तनख्वाह हलाल भी हो मजहूलुल मालिक की नियत से, इमाम का माल है, मैं इमाम का माल ले रहा हूं, ले रही हूं, मैं वो नहीं ले रही, मैं तनख्वाह नहीं ले रही, मैं इमाम का माल ले रही, तो माल तो हलाल हो गया। अगर रोज आना जाना हराम हो, क्या वो माल में बरकत हो सकती है? ये इंसान खुद सोचे। और प्राइवेट मुसलमान बैंक में तो नौकरी कर ही नहीं सकते, हराम। तो प्राइवेट मुसलमान इंडिविजुअल प्राइवेट, उसकी तो नौकरी कर ही नहीं सकते। सॉरी वन मिनट है, उसमें तो नौकरी कर ही नहीं सकते। जो प्राइवेट मुसलमान बैंक एक इंडिविजुअल है, उसमें तो नौकरी भी हराम है, नौकरी हराम है, तनख्वाह सब कुछ हराम। तो 3 किस्म की बैंक की बात आई, काफिर की बैंक, गवर्नमेंट की बैंक जो इस्लामिक गवर्नमेंट है, और तीसरा जो प्राइवेट बैंक है। नौकरी की बात तो माइनस हो गई, खत्म। अब दूसरा पॉइंट आया कि हम लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेना काफिर बैंक से फुल्ली अलाउड, प्राइवेट मुसलमान से बिल्कुल नॉट अलाउड। वापस रिपीट करेंगे, काफिर बैंक है उसे लोन लेने की पूरी इजाजत। क्या हमें नियत क्या होगी? लोन की नियत नहीं, लोन की आयतुल्लाह सिस्तानी ने मना किया। नियत होगी कि मैं काफिर का माल ले रहा हूं, खुशी से दे रहा है, मैं काफिर का माल है, लोन है, मैं खुशी से दे रहा है तो मैं ले रहा हूं। तो लोन की नियत नहीं होगी, काफिर का माल की नियत होगी। सॉरी हूं मैं। तो काफिर का माल की नियत से ले सकते, मगर कि मुझे खुशी से दे रहा है, मैंने चोरी नहीं किया, खुशी से मुझे दे रहा है, तो काफिर का माल में ले रहा है। फिर मसला आएगा कि देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो नियत में हो ही नहीं उस वक्त मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, दिमाग में नहीं, पता है सबकॉन्शियसली भले नियत हो कि मैं काफिर का माल खुशी से मुझे दे रहा है, मैं ले रही हूं। जब इंटरेस्ट देने के इजाफी रकम देने की बात आए तो कि मेरी मजबूरी है इजाफी रकम देने, मेरी मजबूरी है, वरना मेरी इज्जत और मेरी इज्जत का सवाल है कि अगर मैं न दूं तो हंगामा हो जाएगा, मेरी इज्जत का सवाल है, तो मुझे देना तो पड़ेगा। तो मजबूरी पे गमगीनी हालत में दे के मेरी मजबूरी में मैं दे रहा हूं, नहीं दूंगा तो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है। और इज्जत और आबरू बचाने के लिए पैसे जो खर्च होते हैं वो हलाल है। इज्जत और आबरू बचाने के लिए जो पैसे इस्तेमाल होते हैं वो हलाल इस्तेमाल। तो ये नियत करे कि मेरी इज्जत और आबरू बचाने के लिए मैं दे रहे मजबूर हूं। काम आगे तो बढ़ाना ही है, इंसान को तरक्की तो माली तरक्की तो करनी है। तो फिर ये इस्लाम ने एक रास्ता दिखाया नियतों के जरिए, एक रास्ता दिखाया कि इस नियतों के जरिए तुम चीजों को हलाल कर सकते हो। तो काफिर का माल ले रहे हो,
اور دینے میں میری مجبوری ہے, نہیں تو میری عزت اور ابرو کا سوال ہے جو اضافی رقم دینی پڑے. تو کافر کے بینک سے لون اجازت, مسلمان بینک سے نہیں لیں گے کیونکہ اس کو اضافی نہیں دے سکتے, مسلمان ہے, ان کو اضافی رقم نہیں دے. جو لون لیا وہ تو حلال ہے, مسلمان ہمیں خوشی سے دے رہا ہے, وہ لون کی رقم ہے وہ حلال ہے, وہ جائز ہے, مگر جو اضافی رقم دیں گے وہ حرام ہے, اس لیے لون نہیں لے سکتے, اس لیے لون نہیں لے سکتے اس سے, وہ حرام ہوگا. اس میں حرام نہیں ہوتا ہے, کافر کو دینے میں حرام نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں عزت اور ابرو کی نیت کرنے کی اجازت, کہ کوئی اور بھی نیت کی مجبوری کوئی نیت کر سکتے, مگر اس میں تو کوئی کچھ راستہ کھلا نہیں. تو مسلمان پرائیویٹ بینک سے نہیں لے سکتے لون, تو کیونکہ واپس آپ کو دینا پڑے گا, وہ مسئلہ ہے, وہ بہت بڑا ٹینشن ہے, حرام کام ہوگا. آج تک ہو گئے تو راستہ توبہ کا کھلا ہے. قبر میں جانے سے پہلے مسئلہ پتا چلے تو فائدہ یہ کہ انسان توبہ کا راستہ کو آئندہ نہ کرے, ایسا غلط کام توبہ کر لے. اور تیسرا بھی گورنمنٹ کی بینک, اس سے لون لینا کیسا ہے؟ مجہول المالک, مجہول المالک کی نیت سے لے سکتے ہیں. امام کا مال میں لے, لون کی نیت نہیں. دیکھو نیت مت دے, ہر ایک میں نیت کرنی پڑتی. میں لون نہیں, مجھے امام کا مال ہے, وہ امام کا مال لے رہے ہیں لون, مگر پھر مجبوری میں اضافی رقم کے لیے وہی نیت جو کافر کی بینک کا لون لیا, مجبوراً. عزت اور آبرو کی میرے سوال ہے, تو اسی لیے مجھے دینا مجبوری ہوں, میں غم کی نہیں کہ سمے دے رہا ہوں, میں وہ مجبوری. تو یہ دونوں کی سیم ہوگا. اس میں بھی حکومت کی بینک میں مجہول المالک, جس کا مالک کوئی نہیں, اس کا مالک امام زمانہ ہے, ہمارا مرج اجازت دیتا ہے, اسی لیے میرا استثناء اجازت دیتا ہے, تو نائب امام اس کا مالک اس وقت, تو میں لے رہی امام کا مال, میرا امام ایک نائب اجازت دیتا ہے, مگر دینے میں وہی مجبوری, عزت کا سوال ہے, میں نہیں دوں گی تو بہت بڑا پرابلم ہوا, وہ بہت بڑا نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس نیت سے آپ دے سکتے ہو. تو یہ ہو گئے. اب تو دو بات ہو گئی, لون کی, نوکری کی. اب جو مین سوال جو آیا ہے کہ کیا ہم انٹرسٹ لے سکتے ہیں, تو کیسے لیں, کیا کرنا ہوگا ہم نے انٹرسٹ لینے سے. اگین کافر کی بینک میں ہم نے پیسے رکھا تو نیتوں کی حفاظت, بہت تاکید کیا آیت اللہ سستانی نے, حفاظت سے رکھا. بھلے پتہ ہے ڈیپ ڈاؤن کہ مجھے ملنے والا ہے, انٹرسٹ ملے گا, مجھے منافع ملے گا, وہ منافع ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, وہ ہمارے پیسے استعمال کرتا ہے ان کے کاروبار میں, ان ریٹرن مجھے یہ دے رہا ہے, گفٹ دے رہا ہے, مجھے کافی گفٹ ملا ہے, مجھے دے رہا ہے وہ, مگر میں سود نہیں لے رہی, کافی خوشی سے مجھے دے رہا ہے, میں لے رہی ہوں جو انٹرسٹ ہے. اس میں صدقہ بھی نہیں, کافر دے تو اس میں صدقہ بھی نہیں ہے, پورا ہمارا پاک, پورا ہمارا مال ہے. ہاں وہ خمس کی تاریخ میں الگ ہے, بچت تو دیں گے, وہ تو خمس کا مسئلہ ہے, مگر صدقہ نہیں ہے. کافر سے ہم نے منافع ملا, بینک میں ہم نے پیسے رکھا حفاظت کی نیت سے, پھر جو منافع ملا پورا ہمارا ہے, کوئی صدقہ ذمہ داری کچھ نہیں, سوائے کہ بچت میں جب خمس کی بات ہے وہ الگ ہے, خود کو صدقہ دینے مرضی تو الگ ہے, مگر کوئی ذمہ داری نہیں. اسی طرح مسلمان بینک میں ہم حفاظت سے رکھا, مسلمان بینک, پرائیویٹ مسلمان بینک, ہماری نیت حفاظت سے, وہ ہمارا مال یوز کر رہا ہے, ہم نے گفٹ دے رہا تو ہم لیتے, وہ بھی پاک ہے. پرائیویٹ مسلمان بینک سے ہم نے اپنی دیکھا لون نہیں لے سکتے کیونکہ اضافی رقم ہم نہیں دے سکتے, وہ اضافی رقم دیتا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ہمارا پیسے استعمال کرتا ہے, ایک تحفہ دے رہا ہے, گفٹ دے رہا ہے, خوشی سے دے رہا ہے, تو میں لے رہی. نیت ہوگی میں نے مال تو حفاظت کے لیے رکھا تھا, وہ بھی پاک ہے. صدقہ کچھ ضروری نہیں ہے, آپ کو خود کو دینا ہے مرضی, مگر صدقہ نہیں کچھ نہیں, ساری رقم مسلمان پرائیویٹ بینک سے پاک ہے, ہمارا ہے. دو قسم کی بینک ہوتی, مزید دو قسم کی بینک ہے, 4 قسم کی بینکس ہوتی ہے دنیا میں, ایک کافر کی بینک, ایک پرائیویٹ مسلمان کی, ایک گورنمنٹ کی, ایک سیمی گورنمنٹ. آخری 2 بچی ہے, گورنمنٹ کی بینک اور سیمی گورنمنٹ. پاکستان کی مثال ہے, یا یو اے ای, کویت, ایسے ملک کا بینک میں نیشنل بینک ہے. نیشنل بینک وہ ہے جو گورنمنٹ کی بینک ہوتی ہے, اسلامک گورنمنٹ. اس کے لیے آیت اللہ سستانی نے کیا کہا, وہ بھی مجہول المالک, مالک اننون, سب کے پیسے جمع ہوتے, آپ کے ہاتھ میں پیسہ کس کا ہے, مالک اننون. تو یہ مالک کیونکہ اننون ہے,
تو تم لے سکتے ہو. ہم لے تو سکتے ہیں مگر مسئلہ ہو جائے گا. صدقہ دینا واجب ہے. یہاں صدقہ دینا واجب ہے. اسلامک گورنمنٹ میں صدقہ دینا واجب ہے. پہلی دو میں پرائیویٹ کافر بینک یا گورنمنٹ کافر بینک ہو یا پرائیویٹ کافر بینک ہو یا مسلمان پرائیویٹ بینک ہو, اس میں صدقہ واجب نہیں ہے, ہماری مرضی ہے. مگر اسلامک گورنمنٹ بینک ہو, اسلامک گورنمنٹ بینک پاکستان نیشنل بینک ہو, اس میں آیت اللہ سیستانی نے کہا تمہیں جب منافع ملے گا 50% آپ کا 50 صدقہ, 50% تمہیں صدقہ دینا ہوگا, 50% تمہارا حق ہے, تمہارا حق ہے 50%. اب یہ دینا ہی پڑے گا, واجب ہے, سوائے تمہیں کم دینا ہے تو کسی اور, کیونکہ یہ کوئی بھی اس میں تقلید اور خمس ہمیشہ ساتھ میں جائے گا. تقلید خمس سے الگ نہیں ہوگا. خمس ان کو ہی دینا ہے جس کی ہم تقلید کر, جن کی فتاوا پہ عمل کرتے ہیں ہم, ان کو خمس دینا ہے. مگر یہ مجہول المال ہر نائب امام حقدار ہے. یہ امام کا مال ہے تو ہر مجتہد نائب امام ہے, تو ہر مجتہد ہم اجازت دے سکتے. آپ کسی مجتہد کو رجوع کر سکتے ہو اگر وہ کم صدقہ کہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے 20% دو کہ 10% دو تو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. آیت اللہ سیستانی نے تو کہہ دیا 50% صدقہ دینا ہے. غریب 12 امام شیعہ ہو, غریب ہو 12 امام شیعہ ہو, ان کو یہ صدقہ کا آدھا تمہارا. آج تک ہم نے اگر نہیں دیا تو ہم مقروض ہے غریبوں کا. ہم غریب 12 امام شیعہ کا مقروض ہے. ہم حساب کر کے توبہ بھی کرنی پڑے گی, ہم نے اتنا دیر کر دیا, حساب کر کے دینا پڑے گا. اگر حساب کا اندازہ نہیں تو وکیل سے ملاقات کرو, مجتہد ان کے وکیل سے ملاقات کرو کہ میں نے کبھی بھی صدقہ نہیں دیا, میں گورنمنٹ بینک سے منافع لیتا رہا, میں لیتی رہی, مگر میں نے صدقہ نہیں دیا. جائے تو 50% دو, میں نے تو نہیں دیا ہے. تو آپ کو سارا دینا پڑے گا صدقہ 50%. جب سے آپ کو منافع ملا ہے, آدھا آپ کا تھا آدھا ان کا تھا, آپ نے پورا استعمال کر دیا. تو آپ یہ ہمارا ایک وبال رہے گا, مقروض ہم رہتے ہیں تو ہمیں دینا پڑے گا. آج بھی اگر کیا تو حساب کتاب کر کے دینا پڑے گا. تو 3 بینک کی بات ہو گئی. ابھی چوتھی بینک ہے گورنمنٹ بینک, سیمی گورنمنٹ بینک کی تو بات ہو گئی. سیمی گورنمنٹ یعنی 2 پارٹنر سے, گورنمنٹ اور کوئی پرائیویٹ مسلمان ہے کہ پرائیویٹ کافر ہے, 2 لوگ مل کے بینک, دونوں اونرشپ ہے, گورنمنٹ اور کافر یا مسلمان. کافر اور مسلمان کا ہم نے کیا کہا کہ آیت اللہ سیستانی کیا کہا, صدقہ دینا, صدقہ نہیں ہے اس میں, صدقہ واجب نہیں, کچھ نہیں, سارا آپ کا ہے. گورنمنٹ میں کیا کہا 50% صدقہ دینا ہے. اب یہ سیمی گورنمنٹ ہے تو 25% ہوا, کہ 25% تو میں معاف ہے کیونکہ وہ سیمی گورنمنٹ ہے, یا مسلمان ہے آدھے میں یا تو کافر ہے, ان میں تو صدقہ نہیں ہے, تو 25% ہمارا مائنس ہو گیا. ابھی ہم 25% دینا پڑے گا کیونکہ گورنمنٹ میں, ورنہ 50 پوری گورنمنٹ ہوگی تو 50% دیں گے, مگر سیمی گورنمنٹ تو 25% دیں گے. صدقہ وہ واجب ہے دینا پڑے گا. نہیں دیا ہے تو ابھی بھی قرضہ ہے, ہمیں دینا پڑے گا. 12 امام شیعہ غریب کا حق بنتا ہے. تو بس اتنا ہی مسئلہ مجھے بتانا تھا, اور اتنا ہی پوچھا گیا. بس میں نے سب سوال آپ کا کور اپ کر لیا. آج جو پینڈنگ پڑا تھا 4-5 ہفتے سے, تو میں نے سب کمپلیٹ کیا. اب آپ کو نہیں پوچھنا اسی میں, تو پھر آپ پوچھ سکتے. اب آپ کے سوالات پہ ہم جائیں گے. آپ کے سوالات, پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان کام والی میرے گھر میں کام کرتی ہے, ایک مسلمان کام والی میرے گھر میں کام کرتی ہے, اور وہ میرے گھر سے ہندو کے گھر پہ جا کے پھر اپنے گھر چلے جاتے. تو ایسی ماسی کو ہم کام پہ رکھ سکتے ہیں کہ ہندو کے گھر پہ جاتے کام کر؟ بالکل ہم رکھ سکتے. وہ ان کا گناہ ہے, وہ بھی ان کا گناہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ نجاست پاک کو سمجھتی ہے تو نجاست پاک کا خیال رکھتی ہے, تو وہاں سے کام کر کے جا کے وہ گھر جا کے نہ باندھے, لیکن کہیں ایسی ان کا پسینہ وغیرہ کچھ گیلا ہاتھ ان لوگوں کا لگ گیا وغیرہ, ان کے لیے بھی مسئلہ نہیں. پاکیزگی تو آسان ہے, ہندو کا ٹچنگ تو ایک بار تمام میں پاک ہو جاتا ہے. تو آپ کے گھر میں کام کرتے آپ کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پھر کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے کہ ٹائٹ کپڑے سے نماز میں مکروہ ہے. ہاں کہ اتنا بیٹھنا مشکل ہے نا, تو حضور قلب کس سے ملے گا؟ حضور قلب میں تکلیف آتی ہے. ٹائٹ کپڑے سے نماز پڑھنا تو ثواب میں کمی ہو جاتی, مکروہ ہے. تو وہ پہنتے کہ ٹائٹ یعنی ایسے موزے بڑے لمبے
کہ ٹائٹیز پہرے تو وہ جس سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی اٹھنے بیٹھنے میں بلکہ زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے، تو وہ تو کیسے مکروہ ہوگا؟ مکروہ اسی لیے کہ اٹھنے بیٹھنے میں زحمت ہو رہی ہے، توجہ چلے جاتے ٹائٹ میں وغیرہ، تو اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ سی تھرو نہیں ہونا چاہیے موزے یا اسٹاکنگ سے واٹ ایور لیگنگس پہنتی ہے، سی تھرو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سی تھرو نہیں ہے تو پھر اس سے اٹھنا بیٹھنا ان کو بلکہ کمفرٹیبل ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جاندار کی تصویر اگر کپڑے پہ ہو تو نماز مکروہ ہے، مگر ایسی تصویر گول جیسے ایک فیس ہے مگر آنکھ نوز وغیرہ نہیں ہے، مگر احساس ہو رہا ہے کہ فیس ہے، احساس ہو جائے کہ فیس ہے تب بھی مکروہ رہے، خالی بول سے کہ جیسے کہ بول ہے تو وہ الگ ہے، وہ مکروہ نہیں ہوگا، مگر باقاعدہ ایسے سرکل جو بتاتے ہیں کہ آنکھ نہیں ہے ناک نہیں ہے مگر احساس ہو رہا ہے کہ فیس ہے چہرہ ہے تو مکروہ رہے گا، تو احساس ہو تو مکروہ رہے گا، تو نماز مکروہ رہے گی۔ ظہر عصر کی نماز الگ الگ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ ایک ساتھ پڑھنے میں زیادہ ثواب؟ یہ سارے سوالات پہلے آ گیا مگر کوئی بات نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ان کے سوال دوبارہ آئے گے، 4 مرتبہ آئے گا تب بھی میں جواب دیتی رہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ لوگ ہر درس میں نہیں آتے، کچھ لوگ ریکارڈنگ بھی نہیں سنتے ہیں تو وہی سوال پوچھتے رہتے، ان کے نزدیک نہیں آئے۔ آیت اللہ خوئی کے نزدیک ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا زیادہ ثواب ہے، آیت اللہ سستانی کے نزدیک الگ الگ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ غیبت کبریٰ میں ہمیشہ آدھا رہا، آدھا مراجع غیبت کبریٰ میں ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ دونوں ساتھ میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اور آدھا کہتے رہے کہ الگ الگ پڑھنے میں ثواب۔ آیت اللہ خمینی، آیت اللہ سستانی الگ الگ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایسے اللہ خوئی جیسے بھی کچھ کیسے مراجع گزر گئے ہیں وہ کہتے تھے ایک ساتھ پڑھ لیں، تاکہ ان لوگوں نے کنسنٹریشن کو خیال کیا ہوگا کہ کنسنٹریشن ایک وقت اچھا ڈھونڈا دونوں نماز پڑھ، شاید ان لوگوں نے شاید میں کہتی الگ الگ اللہ کو یاد کرنے میں 5 مرتبہ الگ الگ یاد کیا زیادہ گناہ سے بچنے، کیونکہ نماز کا کام ہے ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں بے حیائی سے روکنے کا کام، اس کا مین کام تو یہ ہے، یا معراج المومنین ہے، گروتھ دیتی ترقی کرتے قربت الہی کی طرف جاتے، تو سارا دار و مدار نماز میں ہے، تو جو مرجع کے ساتھ میں پڑھنا تو ان کی مستحب بات فالو کریں گے ہمیں نماز زیادہ فائدہ دیں گی، جو کہتے ہیں مستحب الگ الگ پڑھنے میں ٹائم تو شروع ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان آئی وہاں سے ظہر کا ٹائم کے فوراً 4 رکعت بعد عصر کا ٹائم تو شروع ہو گئے، مگر فضیلت پوچھتی ہے ثواب کس میں زیادہ ہے، فضیلت کا سوال ہے، تو فضیلت آیت اللہ سستانی کے نزدیک اس میں ہے۔ اوکے، پھر وہ کہتی ہے کہ ظہر کی فضیلت عصر کی فضیلت کب ہے بتا چکی تھی میں تو چند سبق درس دروس سے پہلے، 2 hours 50 minutes بعد اذان ظہر، اذان ظہر کا جو ٹائم ہے اول وقت ظہر کا اس میں 2 گھنٹے 50 منٹ کو ایڈ کرو، عین فضیلت عصر شروع ہوتی ہے اور 41 منٹ رہتی ہے فضیلت، مگر جتنا جلدی پڑھیں کتنا ثواب زیادہ ملے، تو الگ جو پڑھتے ہیں تو ظہر کی اذان کا جو ٹائم ہے اول وقت کا 2 hours 50 minutes کے ایڈ کر دو عصر کا ٹائم ہوگا، کہ ہم سنی کے اذان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، حنفی مالکی حنبلی شافی ان لوگوں سب کے الگ الگ نظریہ ٹائم، آپ دیکھیں کہ ہر اذان الگ الگ ٹائم میں آتی، کیوں کہ حنفی مالکی 4 فرقے ہیں اس اہل سنت میں، تو ان میں تھوڑا تھوڑا سب میں فرق ہے ان کے نظریہ میں ان کے علماء میں، تو اسی لیے آپ ہی ہمیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا ظہر کا ٹائم پلس 2 hours 50 minutes تو ہمیں عین اثر کی فضیلت میں، بعض لوکل علماء بھی 1.5 گھنٹے کے بعد فضیلت شروع ہوتی، آیت اللہ آغا خراسانی نے اور ہاشمی خراسانی نے کیا بتایا یاد ہے، ہم ہمیشہ بتاتے کہ سورج ڈوبے اس میں سے یا مغرب سے 2 hours 48 minutes مائنس کرو، 2 گھنٹے 39 منٹ کو مائنس کرو تو عین اثر کی فضیلت کا وقت آئے گا جب امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی، تو 2 hours 48 minutes مائنس کرو یا مغرب ٹائم سے یا تو سورج ڈوبنے سے مائنس کرو تو عین اثر کی فضیلت کا ٹائم ملے گا۔ اچھا،
پھر یہ پوچھتی ہے یا اللہ یہ جو استحاضہ ہے اس کا بھی سوال آیا ہے، مگر ان کا ایک کا جواب دے دوں گی، مگر میں اس کا سوال میں آئندہ کروں گی جو ڈیٹیل لوگ پوچھا ہے۔ ابھی اس کا ایک 10 دن کے بعد جب استحاضہ ختم ہو تو کیا غسل استحاضہ کرنا ہے، اس کا جواب آسان، ڈیٹیل ضروری نہیں ہے۔ دیکھو استحاضہ کو جب عورت استحاضہ میں گزرتی ہے، غسل کی کیٹیگری میں آ چکی ہے، غسل کی کیٹیگری میں ہے، اور آخری غسل کے بعد خون نہیں آیا، آخری استحاضہ کا غسل کے بعد متوسطہ میں تھی اور میڈیم کیٹیگری میں تھی، ایگزامپل دیتی ہوں، میڈیم کیٹیگری میں غسل کیا، اس کے بعد کوئی خون نہیں آیا تو ختم، وہی آخری غسل صحیح ہے، بس وہی آخری غسل صحیح ہے۔ مگر اس کے بعد کلیلہ کلیلہ ہوتا رہا، غسل کرنے کے بعد کلیلہ کلیلہ کا احکام کرتی رہی، ہر نماز کے بعد الگ الگ وضو، شرم کا کو پاک کر کے نیا وضو یا پیٹ بدل کے کرتی تھی، تو پھر آخری غسل کریں گی، پھر آخری غسل کریں گے استحاضہ کا، بس جب بالکل خون بند ہو گیا تو آخری غسل کر دیں گے بس۔ رجب مہینے کی تسبیح آپ نے بتایا، وہ کہاں ملے گی؟ سب کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں، ارغمان گجراتی میں جو ہے ارمغان اسلام، اس میں ہر کتاب میں جہاں کتاب الگ سے پرنٹ کیے رجب شعبان ماہ رمضان کا اعمال، ہر ایک کتاب میں آپ کو مفاتیح الجنان میں ہی سب سے ہر گھر میں مفاتیح الجنان ہوتی ہے، وہاں ہی آپ دیکھ لینا کہ لکھا ہے کہ روزہ نہ رکھ سکے تو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، تو یہ مفاتیح الجنان سب سے بیسٹ یہ ہے۔ کیا اسلام میں نکاح کا کوئی خاص وقت ہے، کون سا؟ یہ اگین سوال آئے، یہ پوچھ گیا، یہ 2-3 ہفتے پہلے سوال آ گئے، کوئی بات نہیں۔ نکاح کا بہترین وقت، پہلے تو علماء بتاتے کہ نکاح دن میں بھی ہو سکتا ہے، رات میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، وہ الگ ہے، قمر در اقرب میں اس کی بات الگ ہے، مگر بہتر کہا ہے کہ بعض علماء کہ رات کے وقت نکاح، اور جن لوگوں نے کہا کہ نکاح دن میں بھی کرو رات میں بھی کرو، برابر وہ بھی کہتے ہیں کہ رخصتی رات میں زیادہ ثواب، رخصتی رات میں زیادہ ثواب، تو عشاء کے بعد، وہ دیر بھی نہ ہو، عشاء کے بعد، عشاء کے بعد بیسٹ وقت ہے نکاح کا، رخصتی کا بہترین وقت ہے۔ تو علماء میں اختلاف ہے کیونکہ یہ سب حدیث یا تو ضعیف ہوتی ہے یا ضعیف یا کچھ مکروہات ہوتا ہے، تو علماء اس پہ بہت ان کی توجہ حرام اور واجبات میں ہوتی ہے زیادہ، ہمارے مراجع جو جس کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کی ذمہ داری واجب اور حرام کی ہوتی ہے، اتنے مستحبات اور اتنے مکروہات ہیں، پھر ان کو ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے پڑے، تو ہم رجا کی نیت سے مکروہ سے بچے، ہم مستحب کریں تو رجا کی نیت سے کریں تو ہم بہت سیف سائڈ میں رہیں گے، اگر رجا کی نیت سے کیا واقعاً قربت مستحب تھا، آٹومیٹیکلی مستحب میں چلا جائے، تاکہ ہم نے نیت رجا کی، رجائے مطلوبیت کی ہم نے نیت کی، پھر بھی آٹومیٹیکلی مستحب میں چلا جائے، تو ویری سیف نیت ہے مستحب اور مکروہات میں کہ میں اس مکروہ سے بچتی ہوں، رجاء مجھے اللہ تعالی سے ثواب کی امید ہے تو قبول کرے گا، یہ مجھے ثواب دے گا، یہ مستحب میں کر رہی ہوں رجائے مطلوبیت، مجھے امید ہے تو قبول کرے گا، مجھے ثواب ملے گا، تو یہ بیسٹ ہے کہ سب چیزوں میں۔ تو مفاتیح الجنان میں تو علماء خاص کہتے پورا مفاتیح جنان، نوروز کے اعمال، نوروز کی نماز تم رجا کی نیت سے کرو، رجائے مطلوبیت، اس میں زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ایک لڑکی کے لیے کتنا مہر لینا سب سے بیسٹ مانا جائے گا، ان کو بیسٹ چیز چاہیے، نکاح کا بیسٹ وقت چاہیے، مہر کا بیسٹ وقت، تیاری انشاءاللہ کرے گا بھی بیٹی کے لیے انشاءاللہ۔ تو دیکھو آیت اللہ سستانی نے تو بتایا، آپ سب کو پتا ہے، ایک لیکچر میں پہلے پرانے لیکچر میں آ گیا تھا کہ معتبر روایت ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ان کا 30 درہم مہر تھا 30 درہم، وہ جو روایت ہے کہ 500 درہم والی زیرہ بیچا مولا 500 ملی، تو وہ ذرا کمزور روایت، مگر شہرت اس کی ہے، مشہور وہ ہے، تو وہ 500 بھی لے سکتی کہ رسول کا سنت رسول کا 500 درہم تھا، 500 درہم، مگر شہزادی کا آیت اللہ سستانی بقول کہ معتبر روایت سے 30 درہم مہر تھا، مگر خود نے تو شفاعت امتی مانگا تھا، خود نے تو مہر میں شفاعت امتی مانگا تھا، مگر
کیونکہ دنیا کی عورت کے لیے بھی ماڈل ہے، اور شہزادی فاطمہ زہرا السلام علیہا دنیا کی عورتوں کے لیے ماڈل ہے، تو دنیا کی چیز مانگنا ضروری تھا. اسی لیے 30 درہم، 1 درہم 2.5 گرام ہوتا ہے، 1 درہم میں 2.5 گرام، تو 30 درہم میں جو 75 گرام بنے گا چاندی، سچی چاندی، پیور سلور. 1 درہم میں شریعت میں 2.5 گرام چاندی بنتی ہے، پیور سلور. تو 30 گرام میں آپ کا 75 گرام سلور چاندی بنے گا. تو سونار آپ کو بتائے گا کہ اس میں کتنا روپیہ بنتا ہے، کہ کتنا شلنگز بنتے ہیں، کہ کتنا ڈالر بنتا ہے، کہ کتنا پاؤنڈز بنتا ہے. تو یہ والا. مگر دوسری روایت ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ کم سے کم مہر مانگے. بہترین عورت مولا علی نے بتایا، امیر المومنین سلام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بہترین عورت میں یہ ہے کہ وہ کم سے کم مہر مانگے. تو 30 درہم سے بھی کم. شہزادی کو تو ماڈل بننا تھا اور رسول نے فکس کیا 30 درہم، تو شہزادی حکم رسول. مگر اب 30 درہم سے بھی کم لیں گے تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا کم سے کم. یہ بھی روایت میں کہ مہر معاف کر دے، وہ بھی بہت بہترین عورتوں میں سے، مہر کو معاف کر دے. یہ بھی ہے کہ مہر کو، پیسے کو دواؤں میں، شہد میں استعمال کیا جائے تو تمام بڑی بڑی بیماری کا علاج، بڑی بڑی بیماری کا مہر کے پیسے میں اتنی شفا ہے، اسے دوا لی جائے، شہد لی جائے تو شفا ملتی ہے. لوگ باقاعدہ مہر لیتے ہیں 30 درہم تک، 75 گرام تک، تاکہ لوگوں کی مدد کرے، کسی کو دوا لے دے، کسی کو شہد لے دے. اور اس میں چھٹے امام نے فرمایا برکت بھی ہے، خالی شفا نہیں، برکت. تو لوگ بزنس کے لیے دیتے ہیں، 100 روپیہ دے دیا بزنس میں، کسی کو 50 روپیہ دے دیا بزنس میں ڈالو، بزنس فلرش ہوگا، پھر برکت ہوگی. اور اتنا پاک پیسہ قیامت تک رکھو تو مہر میں خمس نہیں ہے، خمس بھی نہیں، اتنا پاک پیسہ. عورت کی قیمت ہے. عورت سمجھے، ہم سمجھے ہماری قیمت کو، کہ ہم نے، اللہ نے بہت کچھ بنایا، کہ ہمارے مال میں بھی اتنی برکت کہ قیامت تک رہا ہے مہر کا پیسہ یا زمین ملی اس میں خمس بھی نہیں، پاک، اس میں برکت، اس میں شفا. بہترین عورت مانگے، کم سے کم مانگے، معاف بھی کر دے تو ہم کیا کرتے، کچھ معاف کر دیتے، اس حدیث پہ عمل ہو گیا، کچھ معاف کر دیا تو اس حدیث ہو گئی عمل میں، کچھ کم بھی لیا، معاف بھی کیا، لوگوں کو مدد کی بھی، بیماری میں اور بزنس میں، سب حدیث پہ عمل ہو گیا. اللہ نے عقل دی ہے، عورتوں میں صلاحیت بہت زیادہ ہے مرد کے مقابلے، یوز کرے تو ساری حدیثوں پہ عمل کر سکتی ہے، فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا انشاءاللہ. کیا شوال مہینے میں شادی کرنا یا سفر کرنا مکروہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. پتہ نہیں کہاں سے سنا. بی بی ام سلمہ کی شادی رسول کے ساتھ شوال میں ہوئی، اس کا عدہ ختم ہوا، ابو سلمہ کا انتقال ہوا، اس کا عدہ ختم ہوا، شوال مہینے میں ختم ہوا، اور رسول سے نکاح رخصت ہوئی، رسول سے شادی ہوئی ام سلمہ کی شوال مہینے. تو ویسے خالی لوگوں نے الگ بات، نہ سفر کا کوئی پرابلم ہے، سفر کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، رخصتی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، ہر چیز اجازت ہے. کہ غلط فہمی نکالے، شک و شبہ کے لیے میں کہتی ہوں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. خدا مجھے یقین کی منزل عطا کر، یہ شک و شبہ مجھے معاف کر، کہ شک کی منزل، شک اس میں شک، اس میں شک، شوال مہینے میں شک، فلان میں شک، یہ منحوس دن میں شک. یہ شک کی بیماری انسان کو ختم کر دے، سٹریس دے تو کئی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا. یقین کی زندگی سے بہتر زندگی کوئی زندگی نہیں. تو یا سب کچھ ہو سکتا ہے. بچے کو مارنے کی دیت بچوں کو ہی دی جاتی ہے. ہاں بچوں کو ہی دی جائیں گی نا. بچوں کو ہم نے مارا اور لال ہو گیا، بچے کو ہم نے مارا، لال ہو گیا تو 5.25 گرام ہوا، سونا دینا پڑے گا. 5.25 گرام سونا ایک تھپڑ کے عوض میں. اگر ہم نے چہرے پہ مارا، تھپڑ ماری چہرے پہ، تو 5.25 گرام سونا ان کو ہی دینا پڑے گا. مگر اگر نابالغ ہے، ابھی نابالغ ہے، تو اس کے ولی کو دے دو، ولی اس کا دیکھ بھال کرے گا یا ایڈجسٹ کرے گا بچے کے اخراجات میں، گھر کے کرائے میں، یا ان کی ڈائپرس میں، یا ان کی اسکول فی میں، ان کے کھانے پینے میں. وہ ولی کو پہ ذمہ داری ہے نا نفقہ کی بچے کی. بچے کے پاس اتنا آ گیا پیسہ، جتنا ماں نے مارا تھا، ماں نے دیت دی، اتنی تھپٹے ماری تھی، 4-5 ماری تھی، 5.25 کتنی مرتبہ ہو گیا. یہ سب
یہ دیت ہو گئی واجب، تو وہ بچے کا حق بنتا ہے خود جس کو ہم نے مارا. بالغ ہے تو ان کو ہاتھ میں دے دو یا معافی لے لو. بالغ اور سمجھدار ہے، رشید اور رشیدہ ہے، اسے معافی مانگ لو اور یا تو ان کو دے دو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں. نابالغ ہے تو ولی کے ہاتھ میں دو یا ولی کو بولو آپ کو ہیلپ کرے ایڈجسٹ کرنے میں. مگر حق تو جن کو مارا ان کا ہی ہے. اسی طرح بچے کو عیدی ملتی ہے تو پھر ہم لوگ نے استعمال کیا، وہی سیم سوال ہے. بچے کو عیدی ملی، بچے کا حق تھا. نابالغ تھا وہ عیدی ولی کو دے دیا جائے، باپ کو دے دیا جائے، بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. نابالغ بالغ کا حق، مگر ولی بھی اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا. ولی کو بھی حق نہیں اپنے لیے استعمال کر کے گھر کے لیے نہیں، بچے کے لیے، بچے کے ضروریات زندگی کا خرچے میں. لگژری آئٹم لے دینے تو باپ اپنے خود کے پیسے سے لے دے. آپ کو لگژری آئٹم دینے اپنے خود کے پیسے سے بچے کو لے دے. مگر بچے کے پیسے بچے کے لیے ضروریات زندگی میں استعمال ہوگا. جو ولی کرے گا اسکول کی فی ہے کہ ڈائپرس ہے کہ ایسا کھلونا کہ ہونا ہی چاہیے بچے کے لیے، ان کی اس عمر میں یہ ہونا ہی چاہیے، ضروری ہے عرف کی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں. تو یہ جتنی چیزیں ضروریات زندگی میں ہے اتنا ہی ہم بچے کے پیسے سے ولی لے کے دے گا. باقی زیادہ لے دے رہے تو اپنا پیسے خرچ کرے گا. تو یہ سب رد مظالم میں عید بھی ہم نے استعمال کیا ہے، سب رد مظالم میں ہے. ہم نے ان کا پیسے اٹھا لیا وغیرہ، تو اب سب ازالہ کر دیں بالغ نابالغ کے مطابق جو ہم نے بتا لیا. اگر نان مسلمان کی ہم نے غیبت کی ہے تو کیا اس کی بھی ہم نے وہ کرنا پڑے گا توبہ، جس طریقے مسلمان کی ہم نے کی ہو. ایسا کرنا تو اچھی بات نہیں ہے مگر اس کے وہ نہیں ہوتا ہے. اس کی اسلام کو پسند ہے کہ عادت ہمیشہ جو جائز چیز سے حرام میں چلے جاتے. کیوں آیت اللہ سستانی نے چیٹنگ کو منع کیا کہ چیٹنگ حلال سے ہوتی ہے حرام میں جاتے ہیں. مردوں سے رابطہ حلال سے ہوتا ہے حرام میں اینڈ ہوتا ہے. تو پریونشن از بیٹر دین کیور کا مذہب ہے. ہمارا مذہب پریونشن از بیٹر دین کیور کا ہے. تو نان مسلم کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، مگر کر لیا تو ان کا وہ رد مظالم، ان کا وہ نہیں ہے، ان کی توبہ وغیرہ نہیں ہے جو ہمارے جو مومن کے لیے ہوتا ہے، وہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے کسی کے سونے کی چین اٹھا لی، بتاتی نہیں کہاں سے، راستے سے، امام بارگاہ سے. جواب الگ ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ راستے سے اس نے اٹھا لیا تھا، پھر تو بھول گئے، ان کے پاس پڑی ہے، ایسا لگتا ہے پھر بھول گئے اس کے بارے میں. تو راستے سے اگر اٹھائی تو خود تو رکھ سکتی ہے، پہلے اٹھانا مکروہ ہے، شاید مالک آ جائے لینے کے، اٹھانا مکروہ ہے. اٹھا لیا، اب اگر خود استعمال کرے تو جائز ہے، مگر مستحب ہے کہ 12 امام غریب شیعہ کو دے، اس کا ثواب اس کو ملے گا جس کی یہ چین تھی. موجود ہے تو اٹھا لیا، خود بھی رکھ سکتے. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں مگر مستحب یہ ہے کہ 12 امام غریب شیعہ کو دیا جائے، جس میں اس کا مسئلہ لقطہ کا مسئلہ، رد مظالم کا مسئلہ نہیں، لقطہ ہے، گری ہوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی. امام بارگاہ میں تو الگ مسئلہ ہے، وہ ہو چکا ہے، اگر بعد میں چاہے تو بعد میں ہم بیان کریں گے. مگر اس نے تو صرف کہ کہیں سے سونا ملا اور میں نے اٹھا لیا، اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے اٹھایا، اب کیا کروں. اگر موجود ہے تو اب دے دو کسی غریب بارے میں شیعہ کو، تو بہت اچھا لگے. کبھی دل اداس ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ جیسی ہوتی ہے اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے، صدقہ بھی دے دیا تب بھی چین نہیں آیا. استغفار جو ہے بہترین چیز ہے. کئی انجان میں کوئی گناہ ہو گیا، انجان میں غیبت سن لی، یاد بھی نہیں رہا، اللہ نے چاہا تو گھبراہٹ ہونے لگی، صدقے سے کام نے صدقہ بھی دو تو استغفار کی نیت سے دو. کبھی یہ بھی حدیث میں آیا ہے، یہ نہیں پتا ضعیف حدیث ہے کہ معتبر حدیث ہے، ایک حدیث میں نے خود پڑھا کہ کبھی تمہیں ڈپریشن آئے، تمہیں گھبراہٹ جیسی ہو، تو تمہیں کوئی مومن اس وقت تکلیف میں ہے، اس کا احساس تمہیں مل رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. ایک بھائی تکلیف میں ہے تو دوسرے کو فیل ہوتا ہے. جیسے رسول نے فرمایا آزا و جوارے کیسے،
ایک عضو میں تکلیف ہے تو دوسرے اعضاء و جوارح بھی تکلیف میں محسوس کریں گے. اسی طرح مومن کوئی بھی تکلیف میں ہے تو دوسرے سچے مومن فیل کریں گے. تو اس وقت کوئی غم زدہ ہوگا، کوئی مومن، کوئی رشتہ دار تکلیف میں ہوگا، وہ محسوس کرے. کوئی گناہ بھی نہیں ہوا مگر کوئی محسوس کر رہی ہے تو ایکسٹرا صدقہ دے دے. ایک دے دیا خود کے لیے، خداوندہ جو مومن مومنات اس وقت پریشان ہے ان کی مشکل دور کرنے کے لیے میں صدقہ دے رہی ہوں، اس کے لیے میں مغفرت کر لے. پہلے تو میری مغفرت کریں، پھر اس کے لیے بھی مغفرت. ہمیشہ مغفرت اپنی پہلے ہوگی. حاجت پہلے دوسرے کی مانگیں گے پھر ہمارے لیے. مگر استغفار رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین ہمیشہ پہلے لی آئے گا. تو خود کے لیے استغفار کریں اور ان لوگوں کے لیے استغفار کریں. خداوند اس وقت جو پریشان ہے، تکلیف میں ہے، ان کے نام پہ صدقہ بھی دے، ان کے لیے پریشان دور کر کے. مومن کا بھائی چارہ کا مذہب ہے. 3 دن تک ایک مومن سے بات نہیں کرتا ہے تو ان کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. تو اب یہ سوال ہو گیا کہ ایک میٹریس نجیس ہو اس کو کیسے بار بار بچہ نجیس کرتا ہے. تو پلاسٹک، اس میں پلاسٹک چڑھا، ایسا پلاسٹک ہے وہ آواز بھی رکھ کر بچہ بے چین نہ ہو، اور بار بار وہ پیشاب ڈائپر سے نکل جاتا ہے یا ڈائپر آپ کو نہیں پہناتے ہو. اچھا ہے کہ بچے کو بھی پاکیزگی میں سلایا جائے. تو بار بار اگر پیشاب کرتا ہے تو آپ کو پھر خالی وہ پلاسٹک ہٹانا پڑتا ہے. صبح وہ جو نجیس ہوا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے پلاسٹک سے، ایک لمحے میں کوئی پرابلم ہی نہیں. پہنے ہوئے لباس اور جسم وہ 2 مرتبہ میں پاک ہوگا. آیت اللہ سستانی کہتے ہیں جو پہنے ہوا لباس نماز میں، کیونکہ نماز پہنا جاتا ہے، لباس اور جسم نجاست ہٹانا کے بعد 2 مرتبہ میں پاکیزگی چاہیے. 2 مرتبہ، چاہے پانی کور ہو تب بھی، کور پانی ہو تب بھی 2 مرتبہ. پیشاب کی نجاست ہو اور یا بدن ہو یا کپڑا ہو، کیونکہ نماز میں کپڑا پہنے جاتا ہے تو 2 مرتبہ. باقی ہر چیز ایک مرتبہ. ابھی میٹرس ہے تو نہ تو بدن کی چیز ہے نہ تو پہننے کی چیز ہے، تو پھر اس کو تو پھر ایک ہی مرتبہ میں آپ نے پانی ڈالا، جتنی جگہ میں پیشاب تھا تھوڑا آدھا انچ زیادہ اس پانی کو ہٹا لیا، پھر ایک مرتبہ پانی ڈالا پاک. آپ نے جگ میں پانی لیا، اس جگہ میں جہاں بچہ نے پیشاب کیا تھا اور میٹریس میں پیشاب آ گئے، آپ کو پاک کرنا ہے کہ بچہ پاکی میں سوئے. آپ نے پلاسٹک کچھ نہیں رکھا تھا، میٹریس میں پیشاب آ گیا. ابھی تو پیشاب سوکھ گیا ہے، گیلا ہے پیشاب جلدی ہٹا دو، مگر زیادہ تک تو سوکھ جاتا ہے. اب آپ نے پانی ڈالا تو اس پیشاب سے پانی نجس ہوا ہے، اس کو ہٹا دو، پھر ایک مرتبہ ڈال دو پانی، تو پاک ہو گیا، میٹریس پاک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، آسانی سے پاک ہو گیا. ایک سوال ابھی ہے، آخری ہے میرے حساب سے، کہ وہ نماز احتیاط پڑھتی تھی اور نیت زبان سے کر لی. نماز احتیاط جو ہم پڑھتے ہیں شکیات نماز میں، جو تیسری اور چوتھی کا شک ہو تو ہم 1 رکعت نماز احتیاط پڑھتے ہیں نا، دوسری تیسری کا شک وغیرہ میں ہم 1 رکعت نماز احتیاط پڑھتے ہیں نا، پریکاشنری پریئر. اس کی نیت دل میں کرنی پڑتی ہے، زبان میں یا پتہ ہونا وہی نیت ہے، دماغ میں پتہ ہونا وہی نیت ہے، زبان سے حرکت نہیں کرنی ہے. مگر وہ بھولے سے حرکت کر، بھولے سے اس نیت زبان سے کر لی. تو نماز میں بھولے سے کلام کرنا سیدھے 100 واجب ہے. بھولے سے کیا ہے نا، جان بوجھ کر تو کیا تو نماز باطل ہے. جان بوجھ کر ہم کلام کریں گے نماز میں تو باطل ہے نا. وہ تو بھولے سے، سوال ہے کہ بھولے سے کر دیا، بھولے سے زبان میں عادت تھی نیت کرنے کی، ابھی تبدیلی کر رہے کہ ڈیلی نماز میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ خوئی نے تو مکروہ کہا تھا کہ زبان سے نیت کرنا مکروہ ہے. دلی دماغ میں پتہ ہے تم کیا کرے، زہر کی پڑھ رہے 4 رکعت اللہ کا حکم ہے، خلاص پتہ ہونا وہ نیت. زبان حرکت کریں گی تکبیر احرام سے یا اس سے پہلے مستحب تکبیر وغیرہ. تو اب نیت تو دماغ میں رکھنی ہے. تو نماز احتیاط میں تو واجب ہے کہ نیت زبان میں، کیونکہ ابھی ہم نماز میں ہے، 1 رکعت کا شک ہے تو 1 رکعت نماز کا جز بن رہا ہے، تو ابھی نماز میں کلام کیسے کریں گے. تو میں پڑھتی ہوں زور کی نماز، اس نے ایسے نیت کر لی نماز احتیاط پڑھتی ہوں، تو اب سیدھے اس وقت نہیں کیا تو ابھی کر لے، ابھی بھی کر لے. جیسے پتا چلا غلط فوراً، واجب فوری ہے، جیسے سدا پتا چلا تو سیدھے 100 فوراً کر لے، 2 سدے 100 جو کرنے کا ہے.
پہلی سدے میں جا کے نیت کر لی کہ میں نے بیجا کلام پڑھا، پتہ ہونا، نیت پتہ ہے. نماز کے بعد جو ہم کرتے ہیں سدے میں جا کے بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ وباللہ اللہم صلی اللہ علیہ، یا کچھ ذکر نہ کرے تب بھی کافی ہے. ذکر مستحب ہے، سدے سو کا ذکر سدے میں مستحب، مگر کرے تو بہت زیادہ ثواب. پھر بیٹھے، پھر سیدھا کیا، پھر تشہد سلام، آخری السلام علیکم، سدے سو کی کریکشن ہو گئے. یہ آخری کوشچن تھا آج کے لیے. اب آپ چیک باکس میں دیکھو کوئی ارجنٹ والا ہے